السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد سعید۔ اور میں ہوں اسرا حق۔ ناظرین، حکومت نے پچھلے سال اکتوبر کے مہینے میں جب 26ویں ترمیم پاس کی تو حکومت کا کہنا تھا کہ عدلیہ کے اندر جو تقسیم بڑھ رہی ہے اس پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ عدلیہ کے جو ڈھانچہ ہے یا عدلیہ کے جو بیسک سٹرکچر ہے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی جائیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ میں جو تقسیم ہے وہ مزید گہری ہوتی جا رہی ہے، ججز کے اندر جو ہے تقسیم گہری ہوتی جا رہی ہے، بار کے اندر وکلا کے دھڑوں کے اندر جو ہے تقسیم ہوتی جا رہی ہے بہت زیادہ۔ اور ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب 3 ججز کو ٹرانسفر کیا گیا لاہور ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے اور بلوچستان ہائی کورٹ سے، اس کے بعد وکلا تنظیمیں تو بہت زیادہ سراپہ احتجاج ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت بیسیکلی کورٹ پیکنگ کر رہی ہے، اپنی من پسند ججز کو من پسند سلاٹس پہ لے کر آ رہی ہے تاکہ پھر اپنی مرضی کے جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جا سکے۔ اور ناظرین، وکلا کے مطابق 26ویں ترمیم کے بعد جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اس میں وکلا کا کہنا ہے کہ جو اب جج اپوائنٹ ہو رہے ہیں وہ اپنی قابلیت کی بجائے اپنے تعلقات کی بنا پر ہو رہے ہیں، پارٹی ایفیلیشن کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد شاہ صاحب جو کہ سینئر وکیل ہیں، پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں۔ امجد شاہ صاحب، ایک جو کرٹیسزم آ رہا ہے پاکستان بار کونسل پہ وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ وکلا کی جو تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں اپوائنٹمنٹ پہ جو ٹرانسفر ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں پاکستان بار کونسل بالکل خاموش ہے، وہ اپنا ڈیو رول ادا نہیں کر رہی۔ تو آپ ایز اے ممبر پاکستان بار کونسل اس کرٹیسزم کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، ہم وکیل ہیں اور وکیلوں کو آئین اور قانون کے مطابق بات بھی کرنی چاہیے اور اسی کے مطابق اپنا سٹینڈ بھی لینا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اعلی کار بن کے صرف ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے نکل آئیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ آرٹیکل 200 جب ہم اس کی بے ریڈنگ ہی آپ کر لیں تو مجھے بتا دیں کہ اس آرٹیکل 200 کی موجودگی میں اگر وہ آئین میں موجود ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن میں اگر کوئی ججز ٹرانسفر ہوئے ہیں، صدر پاکستان نے کیے، دونوں چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس دونوں کنسرن ہائی کورٹ سے پوچھ کے جج کی کانسلٹ سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ احتجاج بنتا ہے۔ دیکھیں، جہاں قانون اور آئین کی وائلیشن ہو وہاں پہ وکلاء کا کام ہے، ان کا احتجاج بنتا ہے، لیکن ہم بھی لے میں کی طرح ہر بات کو پکڑ کے تو شروع کر دیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی پاکستان بار کونسل سے یہ سپریم کورٹ بار کا ہے۔ نہیں سر، آپ خود بڑے سینئر وکیل ہیں اور ہم نے دیکھا کہ وکیل دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کی مینس ریا کیا ہے یا اس کے اندر میلافائڈ انٹینشن کیا ہے۔ تو سر، بظاہر بادی نظر میں تو یہاں پہ ججز کے ٹرانسفر میں میلافائڈ انٹینشن اٹ از آن دا سرفیس کہ آپ نے ایک جج کو اس لیے اٹھا کے لے کر آئے ہیں تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ ڈسٹرب ہو اور آپ اپنا ہینڈ پہ اپنا نامنی بندے کو اگلا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنا لیں۔ جسٹ ٹو ٹیک آن ٹو دیٹ، اس کے اوپر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ایک لیٹر بھی لکھا ہوا ہے ٹو دا سی جے پی ایز ویل ایز دی اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس۔ دیکھیں، جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اینی ایکٹ اور اومیشن وچ از اگینسٹ دی لا از اے میلافائڈ ایکٹ، اور مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں آئین اور قانون کی وائلیشن کیا ہوئی ہے۔ اب چیف جسٹس کون بنے گا، کس نے بننا ہے، کہاں سے بننا ہے، وہ تو بنانا ہے جوڈیشل کمیشن، وہ تو کسی اور نے نہیں بنانا۔ جوڈیشل کمیشن میں اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہے، پارلیمان کی بھی نمائندگی ہے، جوڈیشری کی بھی نمائندگی ہے، بار کی بھی نمائندگی ہے۔ وہ اگر یہ جو حکومت لائی ہے جج کمیشن اگر اس کو نہ بنائے تو پھر کیا ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ ویسے ہی شور مچانے کے لیے تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں نا، ایک بندہ اپنی بیوی سے تنگ تھا تو اس نے کہا کہ تم آٹا گوندتے ہوئے ہلتی ہو تو لہٰذا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ تو پھر اس قسم کے جب حالات آپ بنائیں گے۔ لیکن سر، آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یا کسی بھی چیف صوبے کا چیف جسٹس لگانے کے لیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان بار کونسل کے جو نمائندے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ایک تو اختر حسین صاحب نے فار دا فرسٹ ٹائم پبلک میں آ کر
کرٹیسائز کیا ہے کہ تین یہ جو آپ لے کر آئے ہیں اس کے اندر میل آف آئی ڈی نظر آ رہی ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان بار کونسل کے آپ نمائندے ہیں, پاکستان بار کونسل کس کو اپنا ووٹ دے گی؟ کیا وہ سینیورٹی کے پرنسپل کو ایڈہیئر کرتے ہوئے کوشش کرے گی کہ سینیورٹی لسٹ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے اور جن کا بنتا تھا جسٹس محسن اختر کیانی انہی کو بنایا جائے؟ پاکستان بار کونسل کیا کرے گی اس اجلاس میں؟ اب ان ججز کے آنے کے بعد تو ان کی سینیئرٹی لسٹ میں وہ نیچے چلیں گے. نمبر 1 بات. نمبر 2 یہ ہے کہ جس وقت ہم لوگ جوڈیشل کمیشن کے رولز بنا رہے تھے اس کے چیئرمین تھے اس رول کمیٹی کے منصور علی شاہ صاحب. منصور علی شاہ صاحب کا برین چائلڈ ہے یہ آئیڈیا کہ سینیئرٹی کم سوٹیبلٹی پر چیف جسٹس بننا چاہیے اور سینیئرٹی کم فٹنس پر آپ اس کی کمپیٹنسی پر آپ کسی کو سپریم کورٹ میں لے کے آ سکتے ہیں. تو ان کے اس آئیڈیا کو اس وقت رولز کمیٹی نے بھی اور پھر بعد میں حکومت نے بھی اسے آئین کا حصہ بنا دیا اور انہوں نے کہا کہ 3 کا پینل بنے گا اور اس 3 کے پینل میں سے کسی ایک کو ہم لے لیں گے جو ان تینوں میں سے بہتر ہوگا. یہ منصور علی شاہ صاحب کا آئیڈیا تھا اور اسی آئیڈیا کو پریویل کیا اس نے رولز میں بھی اور پھر گورنمنٹ نے اپنے جو لیجسلیشن کی 26ویں ترمیم میں سیم اس کو وہ اٹھا کر لے گئے. اب لوگ جو ہیں اس پر کرٹیسائز کر رہے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں جب بھی کوئی نئی چیز بنتی ہے نیا قانون آتا ہے تو لوگوں کی طرف سے سخت ریزسٹنس آتی ہے لیکن جب وہ چلتا ہے وہ نظام کو آگے لے کر چلتے ہیں. جب یہ 26ویں ترمیم امپلیمنٹ ہوگی ابھی تو نئی امپلیمنٹیشن ہے اس کی لیکن ساتھ ساتھ آپ اس کے فروٹس کو دیکھیں گے کہ یہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. اگر بہتر نہیں ہوگی تو لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے نئی ترمیم آ جائے گی. اچھا امجد شاہ صاحب دیکھا جائے تو ایٹ لیسٹ آفٹر دا 26th امینڈمنٹ کافی لیٹر ٹائم گزرا ہے اس کی جج کرنے کے لیے کہ کتنا افیکٹو رہے گا یہ ایز اے پالیسی کے جو یہ ججز کی ہے اس کے اندر اپوائنٹمنٹ ہوگی. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آفٹر دا 26th امینڈمنٹ کنسیڈرنگ کہ ناؤ اٹ از دا گورنمنٹ دیٹ ہیز آل دا پاور کہ وہ سلیکٹ کرے ان 3 نامنیز میں سے اور اگر کوئی بھی نہیں پسند آئے تو obviously دوبارہ سے وہ ایک سلسلہ شروع ہوگا کہ اور بھی نامنیز پھر سامنے لے کے آئیں کہ یہ جو ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے وہ بہت زیادہ ٹپ ہو چکی ہیں یا پھر وہ برقرار رہیں گے ابھی بھی اس آفٹر دا 26th امینڈمنٹ؟ یہ بالکل ایسا بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کے 2 نمائندے وہاں پر موجود ہیں اور اگر آپ ججز کی تعداد دیکھیں تو وہ 5 ہیں. اگر وہ لوگ سارے اکٹھے مل جائیں تو یقیناً وہ حکومت کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. حکومت کے پاس پھر اتنے ووٹ نہیں ہوں گے کہ وہ ہر جگہ پریویل کریں. اب یہ تو پی ٹی آئی کی لابنگ تک ہے کہ وہ کس طرح سے میرٹ کے بارے میں جوڈیشل کمیشن میں سب کو کنونس کر لیں کہ جناب اس کا میرٹ ہی بنتا ہے اور اس کو یہاں سے یہاں نہیں آنا چاہیے. تو پی ٹی آئی جیت سکتی ہے اس میں بھی لیکن اس میں انہیں چاہیے ہوگا کہ وہ ججز کو کنونس کریں جس طرح حکومت ججز کو کنونس کرتی ہے. اب مطلب اتنے لوگ جو ہیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان کا کسی ایک پوائنٹ پر وہ کسی ریتی پر اکٹھا ہو جانا. دیکھیں 17 ممبر ہے اور ایک سے ایک قابل ممبر ہے ایسا نہیں ہے. اور اگر ججز کو تو چھوڑے یہ جتنے پبلک جسے ہم کہتے ہیں کہ ریپرزینٹیٹیو ادھر بیٹھے ہوئے انہوں نے کل واپس مڑ کے لوگوں کو جواب دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل مادر پدر آزاد بیٹھے ہوئے اور یہ جو دل ہے کریں گے. یہ آج غلط فیصلہ کریں گے کل ان کے منہ کے سامنے کھڑا ہو اور انہیں بھی سوچنا سمجھنا ہوتا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کی نمائندگی جو لوگ کر رہے ہیں اور جو لوگ اپوزیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ سارے انتہائی کمپیٹنٹ لوگ ہیں. آپ علی ظفر صاحب کو دیکھیں, آپ بیرسٹر صاحب کو دیکھیں, اس کو بیرسٹر جو ہمارے وہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں اس وقت, آپ تارڑ صاحب کو دیکھیں, آپ شیخ آفتاب صاحب کو دیکھیں. سر یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سارے بہت ہی کمپیٹنٹ لوگ وہاں پہ موجود ہیں لیکن سر یہ آپ کے لیے آپ کو یہ چیز عجیب نہیں لگتی کہ آفٹر 26th امینڈمنٹ ابھی تک جتنی بھی ہائی کورٹس کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ تھرو میجورٹی ووٹ ہوئی ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی اس میں کنسنسس سے کوئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہو. ایون کہ
اب یہ کہنا کہ لابنگ کر کے اب تو باقاعدہ 17 لوگوں کا جو ہائی کورٹ کے لیے پینل بیٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اس میں سے میرے پاس 8 ووٹ سیکیور ہے، مجھے 1 ووٹ اور چاہیے تو میں ہائی کورٹ کا جج بن جاؤں گا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فلانی پارٹی کا جج سندھ ہائی کورٹ کے وہ جو اس میں پیپلز پارٹی نے اچھا میدان مار لیا۔ یہ جو باتیں آ رہی ہیں یہ ان دا لانگر رن عدلیہ کو آپ کو نہیں لگتا مزید کمزور کریں گے؟ یہ باتیں تو ہم 1997 میں سنتے تھے اور کہا کہ الجہاد ٹرسٹ کے بعد یہ باتیں نہیں ہوں گی۔ ہم واقعی 1997 میں چلے گئے ہیں۔ دیکھیں، جس وقت یحییٰ خان کا مارشل ختم ہوا نا، اور بھٹو صاحب نے آئینی ترمیم، جس وقت یہ آئین بنا 1973 کا، تو جتنے وہ لوگ جو یہ جدوجہد کر رہے تھے، اس میں میڈم آسمہ جہانگیر بھی شامل تھی، آفتاب عالم صاحب، لطیف افریدی صاحب، اختر صاحب، بہت سارے لوگ جو تھے جنہوں نے جیلیں کاٹی ایوب خان کے دور کی، یحییٰ خان کے دور، تو ان کو سکون آ گیا کہ جی ہم جیت گئے ہیں اور آج آئین بن گیا ہے اور اب ایک جمہوری ملک میں اب رہیں گے۔ کیا ہوا 4 سال بعد ضیاء صاحب آ گئے، پھر اندھیرا آ گیا، اس کے بعد پھر ایک امید آئی، بے نظیر صاحب آئی، نواز شریف صاحب آئے، پھر وہی ہنگامہ، پھر مشرف صاحب آ گئے۔ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بڑی کمزور ہے، اور دوسرا ہمارے لوگ جو ہے وہ اویئر ہونے کے باوجود آواز نہیں اٹھاتے، کمزور ہیں وہ آواز اٹھانے میں۔ لیکن سر وہ ہائی کورٹ کے 6 ججز بولے اپنے حق کے لیے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی سینیورٹی کو ڈسٹرب کر دیا گیا۔ تو ہم نے یہاں پہ جو لوگ اپنے حق کے لیے بولے ہیں ان کو ریوارڈ بھی تو نہیں کیا ایز اے سوسائٹی، اور اس کیس میں تو وکلا بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں نظر آ رہے، یا کم از کم پاکستان بار کونسل کو ان 6 ججز کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں، ہم ان ججز کے ساتھ کھڑے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایجنسیاں جو ہیں وہ پریشرائز کر دیں۔ آپ پوچھ لیں محسن کیانی صاحب سے، آپ پوچھ لیں طارق جہانگیری صاحب سے، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں خود اپنے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کے ساتھ ان کے پاس گیا اور ان سے ملا اور ان کو حوصلہ دیا اور ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو اصل جھگڑا ہے وہ ہے رجیم کے۔ فیض حمید صاحب کی باقیات جو انہوں نے عدلیہ میں ڈالی، فکس کی تھی، آج حافظ صاحب ان کو بدلانے کے اس میں ہے، ان کی طاقت کو ختم کرنے کے اس میں۔ اب ہم اس رجیم چینج کی لڑائی میں حصہ نہیں بننا چاہتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی حکومت میں جب فیض حمید صاحب کی رجیم تھی تو عائشہ ملک صاحب کو لایا گیا، ہم نے اعتراض کیا۔ محمد علی مظہر صاحب کو لایا گیا، ہم نے اعتراض کیا۔ وہ دوسرے تھے، وہ تھے آپ کے لاہور کے نقوی صاحب کی، کیا ان کا نام، کی صاحب، ہاں جی مظاہر علی، ان کو لایا گیا۔ مطلب کوئی جج علم سے ایسا نہیں ہے جس کے آنے پر ہم نے اعتراض نہ کیا ہو۔ یحییٰ صاحب کو روکا گیا اور ان سے پہلے منصور علی شاہ صاحب کو اور مدیب اختر صاحب کو لایا گیا تاکہ یحییٰ صاحب جو ہے وہ ان سے پہلے چیف جسٹس نہ بنے، کیونکہ اگر وہ پہلے بن گئے تو پھر یہ تینوں فارغ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کا قانون، اللہ نے اس بندے کو ان سے پہلے چیف جسٹس بنایا، حالانکہ ان کو روکتے میں بھی میلا پائی۔ بالکل آپ نے ہسٹوریکلی تو صحیح فیکٹس بیان کیے، لیکن ایک آپ نے بہت اہم بات کی ہے ابھی کہ عدلیہ کے اندر فیض حمید کی باقیات کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ تو کیا فیض حمید نے آپ کچھ بتا سکتے ہیں کون سے ایسے جج تھے جو فیض حمید نے پن پوائنٹ کر گئے، کیونکہ آپ تو اس ٹائم بہت اہم عہدوں پہ پاکستان بار کونسل میں تھے، کوئی ججز کا اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ کون سے ایسے جج ہیں جو فیض حمید کی پرچی تھے؟ میں بالکل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ والے ججز جو اس وقت بیٹھ کے، آپ کو یاد ہوگا کہ آئین تک کو ری رائٹ کر رہے تھے اس سپریم کورٹ میں بیٹھ، کچھ ریٹائر ہوں گے، کچھ اس وقت موجود ہے، اور ان کی تعداد 8 تھی، اب میرا خیال ہے 6 کے ساتھ رہ گئی ہے۔ اب کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے کے بعد یہ گورنمنٹ ذرا سی کھڑی ہوئی ہے، ورنہ ابھی تک انہوں نے اس حکومت کے پرچے نکال دینے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اس سے پہلے جو رجیم تھی اس کے کچھ پرچی ہو سکتے تھے ججز، لیکن ابھی ایگزسٹنگ جو رجیم ہے اس میں کوئی پرچی نہیں ہو سکتا؟ اب میں آپ کو بتاؤں، جس تک سابقہ رجیم تھی جی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کو لیجسلیشن کرتے وقت فیض حمید صاحب بدے پورے کر کے دیتے، جی،
اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں یقیناً ان کے پیچھے وہ والی طاقت ہے تو تب یہ بیٹھی ہوئی ہے. ان کی تو سمپل میجارٹی بھی نہیں ہے. پیپل پارٹی اور نون لیگ نے مل کے سمپل میجارٹی بنائی اور 2/3 میجارٹی جو انہوں نے دی. ہم کیوں اس کو لیجیٹیمیٹ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس 2/3 میجارٹی میں جس وقت ووٹ ہوئے تو ایک ایم این اے کے خلاف ریفرنس نہیں گیا کہ اس نے اپنی پارٹی کی جو کمانڈ تھی اس کی خلاف ورزی کی ہے. آپ یہ دیکھیں نا غور سے، نہ پی ٹی آئی والوں کو پریشرائز کیا گیا نہ کسی اور کو. جتنے لوگ مطلب اگر کوئی غیبی طاقت اگر کسی کو پریشرائز کرتی تو اس وقت کم از کم 8-10 ایم این اے جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے کیونکہ پارٹی کی ڈائریکشن کے وہ خلاف ووٹ دیتے. تو ایک ایم این اے اس 2/3 میجورٹی میں ایسا نہیں تھا جو ڈسکوالیفائی ہوا ہو کہ اس کے پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دیا. رہ گئی بات لیجیٹیمیسی کی، تو جیسی عمران خان صاحب کی حکومت کی لیجیٹیمیسی تھی سیم ایسی ہی ان کی بھی، اور سیم اس سے پہلے بھی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز آتی رہی ہیں ان کی بھی ایسی ہی ہے. بس ایک طاقت ہے، وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ اب ہر چیز کو کنٹرول کرنے لگے ہیں. ہم ان کے خلاف ریزسٹ ضرور کرتے ہیں لیکن ہماری ریزسٹنس جو ہے 24 کروڑ میں 2 لاکھ بندوں کی ریزسٹنس. جب تک 24 کروڑ عوام جو ہے وہ سمجھ کے باہر نہیں آئے گی تب تک یہ طاقت جو ہے وہ اسی طرح کھیلتی رہے گی. بالکل. اچھا امجد شاہ صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ آپ پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں، ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے پاکستان میں کچھ بار ایسوسیشنز کی طرف سے، لاہور بار کی طرف سے اور ایبٹ آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے، کیونکہ آپ کا اپنا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، کہ وہ آ، ان سول سوسائٹی کے لوگوں کے خلاف بار ایسوسیشنز کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں جو کہ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، جو کہ لوگوں پہ جو غلط مقدمات بنائے گئے ہیں بلیسفیمی کی حوالے سے ان پر بات کر رہے ہیں، ان کے خلاف فتوے دیے جا رہے ہیں اور وہ ان کے لیٹر ہیڈز پہ ایک ہیٹ سپیچ کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. آپ پاکستان بار کونسل اس طرح کی جو بار ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتی ہے؟ اصل میں ابھی ہائی کورٹ بار کی الیکشن ہے تو صدر صاحب نے کوشش کی ہوگی کہ چلے اس طبقے کی بھی ووٹ حاصل کر لے، لیکن یہ دیکھ کہ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. جب تک آج سے 30-40 سال پہلے مسجد ہم اپنے پیسوں سے اپنے چندے سے بنایا کرتے تھے، کہ آپ کو یاد ہوگا یا آپ کو نہیں یاد ہوگا، آپ کے والد صاحب کو لازمی اپنے والد صاحب سے پوچھیے گا. اور ہم خود چندہ دے کے مولوی صاحب کو تنخواہ دیتے تھے، ہمارے گھروں سے مولوی صاحب کا کھانا جاتا تھا. اس وقت تک مولوی صاحب کنٹرول میں تھے، کوئی فرقہ بنانا یا کوئی مسئلہ نہیں. جب سے بیرونی پیسہ آیا مسجد بنانے کے لیے اور مسجد کے ساتھ 50 دکانیں بنا لی، مولوی صاحب انڈیپینڈنٹ ہو گئے، وہ خوشحال ہو گئے. اب انہیں شغل بھی چاہیے اس خوشحالی کو انجوائے کرنے کے لیے. تو یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. اگر جن ملکوں سے پیسہ آ رہا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ میں ہم تینوں جا کے اپنے پیسے لے جا کے کہیں ہم سعودی عرب میں مسجد بناتے ہیں، آپ کو نہیں بنانے دیں گے. آپ آگے جا کے بنائیں نا ایران میں مسجد، آپ کو بنانے دیتا ہے؟ آپ جائیں ترکی میں مسجد بنائیں، کوئی نہیں بنانے دے گا. ایک واحد ہمارا ملک ہے کہ جو دل ہے ادھر کرے. ایسی آزادی کہ میرا خیال ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں لیکن امجد شاہ صاحب، میں آپ کی توجہ اس طرف بھی مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ جن کا پاکستان میں عدالتی اور وکلا کے لیے بہت زیادہ کام ہے، اب کچھ وکلا تنظیمیں تو نہیں، میں کہوں گا کچھ وکلا کا گروہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے تضحیک امیز الفاظ یوز کیے جاتے ہیں. کیا پاکستان بار کونسل اتنی بے بس ہے کہ وہ ایک پاکستان کی جو لیڈی لائر تھی، جن کی دیکھ کے پاکستان کی بہت ساری خواتین اس میدان میں آئی اور وہ انسپریشن ہے کروڑوں خواتین کی، ان کے خلاف کی جانے والی بد زبانی پہ خاموش رہے، ان وکلا کا لائسنس نہ منسوخ کر سکے یا ان کو بلا نہ سکے، ان سے باز پشت نہ کر سکے؟ کیا پاکستان بار کونسل اس حد تک بے بس ہے؟ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. تاریخ 2010 میں آسمہ جہانگیر صاحبہ کو ہم سپورٹ کر رہے تھے، مطلب ہمارا پورا گروپ میڈم آسمہ کے ساتھ اس وقت ہماری الائنمنٹ ہوئی تو ہمارا کیس شروع ہوا. آپ یقین مانیں
کہ بار میں آ کے لوگ کہتے تھے کہ یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے، اور وکلاء نے ایسے کھڑکا کے ووٹس دیے کہ تاریخ انہوں نے رقم کر دی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ کافر ہے تو تب بھی یہی ہماری صدر ہے، یہ بری ہے تو تب بھی یہی ہے، یہ جیسی بھی ہے ہماری صدر یہی ہے. اور بل میڈم کے نام پر ان کے فوت ہونے کے بعد بھی 2025 تک وہ گروپ جو ہے چل رہا ہے اور جیت رہا ہے. تو جس وقت آپ کو اللہ عزت دے دیتا ہے اور لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ سورج کی طرف تھوکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اپنے ہی اس غم میں اپنے حسد میں مرنے دیں. ان کا ہم کیا کریں؟ انہوں نے ان کی زبانیں جو ہیں وہ خود ہی گند اگل اگل کے بیچارے آج اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ ان کا ایگزیکٹو ممبر بھی نہیں جیت سکتا سپریم کورٹ بار. سول سوسائٹی، جرنلسٹ، جوڈیشری، یعنی کہ جتنے بھی ہمارے فور بیئررز ہیں ہیومن رائٹس کے، اب ان کے خلاف بھی ہے نا ایک سیگمنٹ آف لائرز ہیں وہ اب کھڑے ہو رہے ہیں. از دس a sign of things to come کہ مے بی اب جو ڈیوائڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اب جو وکلا تنظیم ہے اس کو اکٹھا کرنا اب مشکل ہو جائے گا؟ دیکھیں پورے پاکستان میں ہے نا، پورے پاکستان میں اس وقت ہائی کورٹ باریں جو ہے وہ 13 یا 14 ہیں. 13 یا 14 ہیں. ان میں سے آپ ایک لاہور بار، ایک ایبٹ آباد، جی ایک پشاور، ایک کراچی، اتنی ہوگی 5. 14 میں سے 9 باریں جو ہیں وہ آپ وہ سول سوسائٹی کے ساتھ بھی کھڑی ہیں، آئین کے ساتھ بھی کھڑی ہیں، قانون کے ساتھ بھی کھڑی ہیں. ان باروں میں بھی، ان 5 باروں میں بھی آدھی جو کیبنٹ ہے وہ ہماری بیٹھی ہوئی ہے. اور صدر صاحب نے آپ ان اس غور سے دیکھیے گا اس کو کہ جنرل سیکرٹری نے سائن نہیں کیا، حالانکہ ہر نوٹیفیکیشن ہر پریس ریلیز جنرل سیکرٹری سائن کرتا. آپ ایبٹ آباد والی پریس ریلیز کی، ایبٹ آباد بار کی پریس ریلیز کی بات کر، سردار امان کے جو سائن سے ہوئی ہے، جو سردار امان خان کے سائن سے ہوئی. ہاں، صدر صاحب کو خود دستخط کر کے اپنا ذاتی بیان دینا پڑا. ٹھیک ہے. اگر بار کی طرف سے ہوتا تو جنرل سیکرٹری اس کو سائن کرتا. بالکل. اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آسمہ جہانگیر گروپ جو ہے وہ کس قدر وکلاء میں مقبول ہے کہ میکسیمم باریں ہمارے پاس ہیں. میکسیمم اب آپ خود سوچ لیں کہ خیبر پختونخوا پورے کا پورا، پنجاب بار، آپ کے پاس اسلام آباد بار، ساری ہمارے پاس. ایون کہ سندھ بار پیپل پارٹی کی شکل میں ہمارے ساتھ ہے، سوائے اس کے بلوچستان بار. لیکن بلوچستان بار ہائی کورٹ بار تبھی ہم نے جیتی ہے ریسنٹلی الیکشن. تو سپریم کورٹ بار ہمارے پاس، پاکستان بار. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو وکلا کی اکثریت ہے وہ اس طرح کے جو جھوٹے اور من گھڑت اور نفرت پر مبنی جو بیانیہ پلایا جا رہا ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتی، اور ایک چند مٹھی بھر ایسے لوگ ہیں جو کہ معاشرے میں تفریق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ امجد شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور 26ویں ترمیم اور عدلیہ کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پر بات کی. اور ہم نے دیکھا کہ ابھی 1 سال مکمل ہوا ہے 8 فروری کے انتخابات کو. پچھلے سال 8 فروری کے انتخابات کے بعد جو موجودہ حکومت ہے یہ قیام میں آئی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس پارلیمنٹ سے اور اس حکومت نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے ہیں حسرہ پچھلے 1 سالوں میں جس پہ سخت تنقید ہو رہی ہے. رائٹس آرگنائزیشنز اس پہ تنقید کر رہی ہیں، لیگل کمیونٹی اس پہ تنقید کر رہی ہے. اور پچھلے 1 سال میں ہم نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی جب سے یہ حکومت بنی 17 فروری کو ٹویٹر پاکستان میں بند ہو گیا. اور وہ پھر کہا، پہلے تو بتایا نہیں گیا کہ ٹویٹر کیوں بند کیا گیا، پھر خیر ٹویٹر کو بندش کو مان لیا گیا. لیکن بعد معاملہ یہاں تک نہیں رکا، پھر وی پی این کے پیچھے آیا گیا، وی پی این کو بند کیا گیا. پھر پنجاب میں ڈیفیمیشن ایکٹ لے کر آیا گیا، پھر اس کے بعد پیکا کے اندر ترمیم لے کر آئی گئی، 26ویں ترمیم لے کر آئی گئی. مطلب اس 1 سال کے اندر بہت سارے قانون سازی ہوئی. لیکن اگر ہم اس قانون سازی پہ نظر دوڑائیں
تو اس میں عوامی مفاد یا عوام کے حق میں جو قانون سازی ہے وہ اس کی پرسنٹیج بہت کم نظر آ رہی ہے. تو یہ جو 1 سال ہمارا گزرا ہے الیکشنز کے بعد، وہ انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ خوشگوار نہیں گزرا. ہاں، ایکسٹریم آئی مین ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اٹ اسٹینڈس ٹرو فار ایوری سویلین گورنمنٹ. آپ جائیں سول سوسائٹی سے پوچھیں، ان سے کہیں کہ دس از دا ہائٹ آف یعنی کہ نا انصافی، اینڈ دے سے دیٹ فار ایوری سبسیکوینٹ گورنمنٹ. تو اب یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی بات ہے کہ فائن دی الیکشنز ہیپن، وی کین assume an elections happened and we can assume that we have a democratic government in place. بٹ آئی تھنک اب جو یہ ساری لاز آئی ہیں، یہ obviously ایک سرٹن اینٹی کو فیور کرتی ہیں، ایک سرٹن اینٹی کو پاورفل بنانے کے چکر میں یعنی کہ یہ سب پاس کی جاتی لاز. تو آئی تھنک اب دا فائٹ از نو لانگر اگینسٹ دی سو کالڈ legislations. اب فائٹ از ڈائریکٹلی ود دا پیپل جو یہ legislations کو برنگ ان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیٹس ناٹ ایون کال اٹ اے فائٹ. پرابلم یہ ہے کہ وی آر اپ اگینسٹ سم ون جو ڈسکشن ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایٹ موسٹ اب زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس یہی چوائس ہے کہ ایک بارٹر کیا جائے، کچھ کوئی ایک اپیل کی جائے کہ دس از واٹ وی ریڈی ٹو گیو اپ اف اگر آپ ہے نا یہ انشور کریں کہ کم از کم یہ بیسک انسانی حقوق آپ لیکن اب دیکھیں دا پوائنٹ از کہ حکومت پیکا کے اندر ترمیم دے کر آئی اور بہت سارے قانون حکومت کرائی، لیکن دا پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہم نے یہ دیکھا کہ جرنلسٹ کے خلاف ہیٹ سپیچ ہو رہی ہے، ایک تواتر سے ہو رہی ہے، اور جرنلسٹک ایتھکس کے اندر رہتے ہوئے کام کیا جا رہا ہے. لیکن اب پیکا کی اگر ہم اس ترمیم کو دیکھیں، اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے، ایز اے جرنلسٹ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے خلاف اس ہیٹ سپیچ کو کہیں رپورٹ نہیں کر سکتا. وہ جو ہیٹ سپیچ ہو رہی ہے اس کو رپورٹ کرنے کا، اس کو ہٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن میری جو رپورٹنگ ہے، اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے، کوئی فلا رہ سکتا ہے، اس پہ ہم پہ قانون کا شکنجا کسنے کو ہر وقت وہ پیکا کا قانون تیار بیٹھا ہوگا. فری اسپیچ از ناٹ دی اونلی میجر تھنگ. ٹھیک ہے، اور بھی زیادہ یعنی کہ اگر جسٹ ویسے ہی لسٹ ڈاؤن کیا، آئی نو یہ انٹرنل گورنمنٹ کی انیشیٹو تھا، لیکن یہ جو اب جو الیکٹڈ حکومت ہے اس نے بھی کوئی اسٹاپیج نہیں کی جو یہ افغان ریفیوجیز کو یہ یہاں سے ایکسپیل کر رہے ہیں پاکستان سے، اینڈ موسٹ آف وچ آر ویمن اینڈ چلڈرن، بالکل ڈیسٹیٹیوٹ ان کے وہ جو عوام ہے وہ واپس دھکیل رہے ہیں ایک طالبان کنٹرولڈ افغانستان میں. یہ ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ میں ملٹری کورٹ ٹرائلس کو فل لیگل کور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر. اینڈ دین انکلوڈنگ دیٹ جو ایگزسٹنگ پالیسیز رہی ہیں ان سے بھی پہلے پریویس گورنمنٹ کی، جو خود آئی وڈ سے کہ جو نون لیگ یا پی 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 انہوں نے آواز بلند کی تھی کہ یہ ایک مس یوز ہو رہا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، وہی سلسلہ وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. علی وزیر صاحب بالکل کتنے وقت سے I don't remember any time he was out except مجھے سے وہ 2022 کے وہ مجھے یاد ہے کہ وہ اس پارلیمنٹ میں اور I think was he brought in handcuffs or what not. جی، اسٹارٹ میں ان کو ہینڈ کفس میں لے کر آیا گیا تھا. بالکل. So this is how you're parading this person around so he can cast his vote and then you wrap him up, toss him back behind the bars. We are done with you. You stay where you are. اب ناظرین ہم لوگ رخ کرتے ہیں ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر ہم لوگ بات کریں گے علی وزیر صاحب کے بارے میں، جو 6 اگست سے ان کا کیا حال ہے، کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں. اور زیادہ افسوس کی بات تو یہ بھی ہے کہ پشتون تحریک میں بھی جو ان کی جتنی بھی ریلیز ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، ان کا بھی نام آہستہ آہستہ وہ ڈسپیئر کر رہا ہے، ان کا مینشن بھی نہیں نظر آ رہا. علی وزیر کون ہے، کیا ہے، کیوں یہ اتنے ایک اہم فگر ہیں پشتون رائٹس موومنٹ کے، اور کیوں انہیں آہستہ آہستہ بھولا جا رہا ہے، اس سب چیز کے بارے میں بات کرنے کے لیے ان کی جو پورا ایک طویل جو ایک انکارسریشن کا پیریڈ رہا ہے اس کو ٹریک کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے اللہ نور وزیر صاحب کو، جو ایک جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے اے ٹو زی علی وزیر کی جو یہ سارا جو سلسلہ رہا ہے ان کا پولیٹیکل جرنی ہے اس کو کور کیا ہے. بہت شکریہ اللہ نور وزیر صاحب. ہم یہ پتہ آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو علی وزیر صاحب ہیں ان کی کرنٹلی ابھی وہ کس جیل میں انکارسریٹڈ ہے اور کس کیس کے اندر؟ علی وزیر جو کہ پختون تحفظ موومنٹ کے رہنما ہے، وہ اسلام آباد سے 3 اگست 2024 کو گرفتار ہوئے تھے. ایک ٹریفک حادثہ ہوا، اس کے ساتھ ایک موٹر سائیکل سوار تھے جو کہ ایک بالکل سیف سلامت بچ گیا تھا، اور ایک جو دوسرا پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ زخمی ہو گیا تھا.
اس کے بعد سے علی وزیر کی گرفتاری ہوئی پمز اسپتال سے. میں بھی اس کے ساتھ تھا اسی موقع پر, اور جو زخمی لڑکا تھا اس کی تبرداری کے لیے, اس کے لیے دوائی لینے کے لیے اس کا کزن بھی اور میں بھی باہر وہ فارمیسی سے کچھ دوائی اس کے لیے لے کے آئے تھے. تو اس کے بعد سے پھر علی وزیر کی 12:15 ساڑھے 15 16 منٹ پہ گرفتاری ہوئی, اور اس کے بعد سے علی وزیر آج تک گرفتار ہے. آج کل وہ ہب میں گڈھانی جیل میں ہے, اور کیس تو جتنے بھی کیسز تھے ان میں سب میں ضمانت علی وزیر کی ہوئی ہے. اور ابھی صرف جو 3 MPO ہے 1 مہینے کے لیے ڈپٹی کمشنر ہب نے اس کو نظر بند کیا ہے, اور ابھی وہ ہب مطلب ہب کا جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ اس نے نظر بند کیا ہے گڈھانی جیل میں. اچھا، اور بیچ میں اگر تھوڑا-سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ اسلام آباد میں پہلے ان پہ کچھ مقدمات قائم کیے گئے، پھر ان کو پنجاب منتقل کیا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی وہ MPO کے تحت نظر بند رہے. تو بتائیں گے کتنے شہروں میں وہ بیچ میں نظر بند رہے ہیں؟ بالکل، یہ جب اسلام آباد میں 3 اگست کو گرفتار ہوئے ہیں اور پھر 3 FIR دی اسلام آباد پولیس نے. ایک FIR دی G9 کراچی کمپنی پولیس اسٹیشن نے منشیات اور پستول برآمد کرنے کی, اور دوسری FIR دی ٹریفک حادثے کی, اور تیسری FIR دی کوہسار پولیس اسٹیشن نے پولیس کے ساتھ مقابلہ ہاتھا پائی. علی وزیر کے اپنے کچھ لوگوں نے پولیس پر حملہ کرنے کی کوشش کی, علی وزیر کو چھڑانے کی کوشش کی. تو یہ تینوں FIR دی تھی اسلام آباد پولیس نے ٹریفک حادثے کے بعد. اور ٹوٹل یہ چیز میں نے فالو کیا تھا, اور ٹوٹل پمز اسپتال سے گرفتاری کر کے اس کے بعد سیکریٹریٹ تھانہ لے کے گئے, ٹوٹل 7.5 سے 8 منٹ. اور اسی دوران پولیس کے ساتھ مقابلہ بھی ہوا, اور اس دوران پولیس نے علی وزیر سے تلاشی لی, پستول برآمد ہوا, مطلب منشیات برآمد ہوئی. اور اس کے بعد ٹریفک حادثے کا بھی اس نے FIR کرایا تھا, لیکن جو مطلب لڑکا جس کا زخمی تھا اس نے کہا کہ ہم نے کوئی FIR نہیں کرنی, نہ کچھ کرنا ہے. اور پھر وہ عدالت میں جا کے انہوں نے بیان بھی دیا, اور پھر علی وزیر کی 1 ماہ میں تینوں FIR میں اسلام آباد سے ضمانتیں ہوئی. اور ATC کورٹ نے علی وزیر کی جو پولیس کے ساتھ مقابلے والا کیس تھا اس میں ضمانت منسوخ کی. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو سن کے اور پھر علی وزیر کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا. جیسے ہی علی وزیر رات 10 ساڑھے 10 بجے رہائی کا وقت آ گیا, جس طرح کے مطلب جیل سے لوگوں کو رہا کرتے ہیں, اس طرح علی وزیر بھی باہر آ رہا تھا. تو کافی سارے پولیس اور باقی سول اور کپڑوں میں ملبوس لوگ آئے ہوئے تھے, کم از کم 10 سے 15 گاڑیاں تھی. اور پھر علی وزیر کو اڈیالہ جیل راولپنڈی سے رات 10:30 11 بجے کے دوران پھر گرفتار کیا, اور پھر لے کے گئے نامعلوم مقام پر. تو 2 3 4 5 دن بعد پتہ چلا کہ علی وزیر کو گجرات لے کے گئے. پھر گجرات ڈپٹی کمشنر نے 2 دفعہ 3 MPO کے تحت اس کو نظر بند کیا, اور ایک دفعہ 3 MPO تو 15 دن کمپلیٹ ہوا, دوسری دفعہ 3 MPO جب کمپلیٹ ہو رہا تھا تو لاہور ہائی کورٹ میں کیس تھی, اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے علی وزیر کو ضمانت دی. اور جو ڈپٹی کمشنر گجرات تھا وہ لاہور ہائی کورٹ نے طلب کیا تھا کہ آپ عدالت میں پیش ہو جائیں. جب وہ آ رہا تھا جس دن, تو اس نے کہا کہ میں اپنا جو 3 MPO وہ بھی ڈرا کرتا ہوں. تو پھر علی وزیر کو لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت دی. پھر اس طرح ہوا کہ رات 10:30 11 بجے کے دوران پھر علی وزیر کو گجرات جیل سے بکر سے پولیس والے وہاں سے آئے ہوئے تھے, اور پھر ان کو وہاں سے گرفتار کر کے بکر لے کے گئے. اور بکر میں 3 MPO کے تحت ڈپٹی کمشنر نے پھر کچھ عرصے کے لیے وہاں پہ رکھا, نظر بند کیا. پھر گجرانوالہ لے کے گئے تھے, 10 15 دن وہاں پہ رکھا گیا تھا. اس کے بعد پھر ہب شفٹ کیا گیا. وہاں پہ علی وزیر پہ ایک بہت پہلے کا ایک FIR تھا, بہرحال اس میں اس کو جیل میں رکھا, اور پھر اس کی پیشیاں ہوئی. اور اس کے بعد ایک اور پھر FIR دی کہ پولیس کانسٹیبل سے علی وزیر نے کلشنکوف لینے کی کوشش کی, اور ساتھ ساتھ ایک اسی دن پہ ایک ہی ٹائم پہ 5 سکر میں اور ہب میں 2 FIR علی وزیر پہ ہوئی, جو کہ وہ بیچارہ آلریڈی 3 MPO کے تحت نظر بند بھی تھا. 5 تاریخ کو 3 MPO کے تحت نظر بند تھا, 7 تاریخ کو 2 FIR ہوئی, ایک ہب میں اور ایک سکر میں. اور سکر میں FIR یہ تھی کہ علی وزیر نے لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا, اور وہاں پہ کوئی پلاننگ کر رہا تھا ریاست کے مخالف. اور پھر جب پولیس کو دیکھا تو باقی لوگ بھاگ گئے اور علی وزیر رہ گیا. لیکن آلریڈی اس دوران بھی علی وزیر جو کہ جیل میں تھا. اور ہب میں بھی اسی طرح کی FIR دی کہ پولیس سے کلشنکوف چھیننے کی کوشش کی, تو اس طرح کی FIR دی تھی
اس میں بھی علی وزیر کی ضمانت ہوئی۔ جو پشتون تحریکیں ہیں جو پشتون رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی اب اس طرح سے علی وزیر کی رہائی کے لیے آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ وہ جوش اور ولولہ جو علی وزیر کی رہائی کے لیے جس اسٹیچر کے وہ لیڈر ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ آپ پشتون رہنما علی وزیر کو فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ پختون رہنماؤں کا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ بیچارے کس صورتحال سے مطلب آمنا سامنا کر رہے ہیں۔ آلریڈی خیبر پختونخوا میں امن امان کی سیکورٹی کی جو صورتحال ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو انتہائی خراب ہے۔ اس پہ بھی وہ بیچارے بات نہیں کال کر سکتے، اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آئے روز واقعات رونما ہو رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں خاص کر ریاستی ریٹ بھی نہیں ہے۔ تو علی وزیر کو تو بالکل انہوں نے بول دیا ہے کہ علی وزیر جیل میں ہے اور پچھلے کئی عرصے سے جیل میں ہے، جو کہ ایک ظلم اور جبر کا شکار ہے۔ بہت شکریہ اللہ نور وزیر صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے ہماری عوام کو بھی، اور امید کرتے ہیں کہ رائٹس واچ کی ایک بہت چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے کہ جو اس قسم کے فورگوٹن پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں جو ہیومن رائٹس کے لیے، پرسون رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو پھر دوبارہ وہ جو ایک ایفرٹ تھی ان کی ریلیز کے لیے، وہ پھر دوبارہ اس میں ایک جوش پیدا ہو، اور وہ پھر دوبارہ ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ وہ آزاد ہم لوگ کو نظر آئیں۔ ناظرین، یہ تھا اس ہفتے کا رائٹس واچ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ جا کے ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے voicepk.net۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔